نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین وعلمنا التأویل اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الہمنا رشدنا اللہم الہمنا رشدنا کیا اللہم طاہر قلوبنا من النفاق آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 2 کا آغاز ہو رہا ہے رکوع نمبر 1 آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے تلاوت سنتے ہیں۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ یہ اس پارے کے رکن نمبر 1 اور رکن نمبر 2 کا ایک پس منظر ہے، اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ مکہ مکرمہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے ظاہر ہے ان سب کو خانہ کعبہ کے ساتھ بہت عقیدت تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی جنوبی دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے، یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ شمال کی طرف ہوتا، کعبہ آپ کے سامنے ہوتا اور اس کی سیدھ میں بیت المقدس بھی آ جاتا۔ اس طرح استقبال قبلتین یعنی دونوں قبلوں کا اہتمام ہو جاتا۔
لیکن مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ بدل دیا اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یہاں استقبال قبلتین ممکن نہیں تھا، کیونکہ یروشلم مدینہ منورہ کے شمال میں ہے جبکہ مکہ جنوب میں ہے۔ تو اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو یروشلم کی طرف پیٹھ ہوگی، اور اگر یروشلم کی طرف رخ کریں گے تو کعبہ کی طرف پیٹھ ہوگی۔ اس لیے اب اہل ایمان کا امتحان ہو گیا کہ آیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پیروی کریں گے یا اپنی پرانی عقیدت ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہود کے قبائل بھی آباد تھے، ان کے لیے قبلہ یروشلم تھا، مسلمانوں کے لیے قبلہ بیت اللہ شریف تھا۔ تو جو لوگ مکہ مکرمہ سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لیے بھی یہ مسئلہ نہیں تھا، ایمان والوں کے لیے۔ ان کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان فقیت رکھتا تھا کہ جو آپ جو فرمائیں گے انہوں نے وہی کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے دیا گیا ہو، تاہم وحی جلی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں یہ حکم قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا کہ اب آپ یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ مسلمانوں کا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک امتحان تھا جس میں وہ سرخرو ہوئے، اور پھر جب یہ حکم آیا کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو تو یہ اب ان مسلمانوں کا امتحان تھا جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اس لیے کہ ان میں سے بعض یہودیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے تھے، لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی علماء یہود کے زیر اثر تھے اور ان کے دل میں بھی یروشلم کی عظمت بہت زیادہ تھی۔ اب جب انہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہ ان کے امتحان کا ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا، اور پھر مزید 12 لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ اگر اصل قبلہ بیت اللہ تھا تو ہم نے اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو 16-17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں تو کیا وہ ضائع ہو گئیں؟ تو ان سب سوالات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کیوں کی کہ جو ایمان لے کر آئے تھے ان کا بھی ایمان ہو جائے، جو مدینے میں جا کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کا بھی امتحان ہو جائے۔ اور پھر تحویل قبلہ کے حکم میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک نئی امت کی تشکیل ہونے جا رہی تھی۔ امامت اب کس کو سونپی جا رہی ہے؟ بنی اسماعیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو۔ تو آیت نمبر 142 سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے، یعنی 16-17 مہینے تک تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر اس قبیلے پھر انہیں بیت اللہ کی طرف کس چیز نے پھیر دیا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ وہی آیت ہے جو میں نے آپ کو پارہ نمبر 1 کے رکوع میں بتایا تھا کہ اب یہ تحویل قبلہ کی ذہن سازی شروع ہو گئی ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا دل میں اتنی خیر ہے، ہدایت مل گئی ہے کہ انسان اسے بے چون و چرا قبول کر لے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اب یہ تمہارا فرض منصبی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی گواہی تم پر اپنے قول و عمل سے دی ہے اسی دین کی گواہی تم نے اپنے قول اور عمل سے پوری نوع انسانی پر دینی ہے۔ یعنی اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نوع انسانی قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے تم واسطہ بن گئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نبی کی تعلیم ختم ہو گئی۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ نسل انسانی کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے، لہٰذا اب لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان تک دین پہنچانا، ان پر حجت تمام کرنا اور شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ تو یہ اب ذمہ داری ہے ہم سب کی، اس میں میں بھی شامل ہوں، اس میں آپ سب بھی شامل ہیں، ہر وہ شخص جو اسلام کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ تو اس امامت پر ہم خوشی تو بہت مناتے ہیں کہ ہمیں نبی آخر الزماں مل گئے، لیکن ہم اس ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے ہیں جو ہم پر لادی گئی ہے۔
تو صرف خوشیاں ہی نہیں مناؤ بلکہ ایک ذمہ داری کا بھاری بوجھ ہے جو تم پر آیا ہے، اس کو سمجھو، کیونکہ جب یہی بوجھ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، سورہ مزمل، اے نبی ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ رسالت کا، وہ دعوت و تبلیغ کا بوجھ تھا۔ اب وہی بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے، تو ہم نے اب اس بوجھ کو سمجھنا ہے اور اس کی ادائیگی میں ذمہ داری سے کام لینا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی آپ پہلے تھے، یعنی ہم نے تو اسے قبلہ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے دن سے ہی خانہ قبلہ کس کو بنایا ہے؟ بیت الحرم کو، مکہ مکرمہ کو۔ اور کیوں یہ آزمائش تھی؟ مگر یہ جاننے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون اس سے پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے دشوار نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنے والا۔ یعنی یہ وہی بات جو تشویش مسلمانوں کو ہوئی کہ جو ہم نے 16-17 ماہ کی نمازیں ہم نے یروشلم کی طرف رک کر کے کی ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ضائع ہو گئے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنے والا، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، سو ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ تو اس آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی محبت، بڑی شفقت اور بڑی عنایت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے محبت بھی بہت زیادہ تھی اور اس کے ساتھ آپ کا ایک قلبی تعلق تھا، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، تو بس آپ پھیر دیجیے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو اب اپنا چہرہ نماز میں اسی کی طرف پھیرو۔ اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، یعنی تورات میں یہ بات ذکر کر دی گئی تھی کہ اصل قبلہ ابراہیمی بیت اللہ ہی ہے۔ بیت المقدس کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا، تو پہلے دن سے ہی قبلہ نما کیا ہے؟ جو بیت اللہ ہے، جس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی اب آپ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی اب آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے۔ یہ تو وہی معاملہ ہو گیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ کا قبلہ یروشلم ہی ہے، لیکن یروشلم کے اندر جب جاتے ہیں تو جو یہودی ہیں وہ ہیکل سلیمانی کا مغربی گوشہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ جو نصارہ ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ جگہ ایک ہی ہے لیکن یہود جو ہیں وہ مغرب کی طرف رخ کر رہے ہیں یروشلم کے اندر، اور نصارہ مشرق کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کا مکان، ان کا جو اعتکاف تھا، جو ان کا حجرہ تھا، وہ اسی جگہ تھا۔ تو اب کیا ہے، نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اے نبی بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے آنے کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وہ تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تحویل قبلہ ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ سب نشانیاں پہلے سے موجود تھیں اور یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ تو اے نبی اور تمام انسان جو دنیا میں موجود ہیں وہ کسی بھی معاملے میں شک کرنے والے نہ ہوں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، تو اے مسلمانوں تم نیکیوں میں سبقت کرو، یعنی ہم نے تمہارے لیے ایک رخ معین کر دیا بیت اللہ، اور ایک باطنی رخ تمہیں یہ اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہو۔ جیسے نماز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، ظاہر یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا اور قبلہ رخ آپ کھڑے ہو گئے اور ارکان نماز ادا کیے، جبکہ باطن کیا ہے کہ خشوع اور خضوع اور حضور قلبی اور رقت کے ساتھ اللہ کی ملاقات سمجھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو۔ تو فاستبقوا الخیرات، اب ایک ڈائریکشن طے ہو گئی ہے، تو اب کیا کرو؟ نیکیاں کرنے میں جلدی کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں کہیں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ پھیر لیجیے مسجد حرام کی طرف، اور یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے بھی جو تم کرتے ہو۔ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام ہی کی طرف کیجیے، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی جانب کر لو، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل، یعنی بالخصوص یہود کے لیے تمہارے خلاف بدگمانی پھیلانے کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ تو رات میں تو مذکور تھا کہ نبی آخر زمان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں تو یہ لکھا تھا کہ قبلہ یہ ہے، انہوں نے اس کو کیوں نہیں اختیار کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لوگوں کے اوپر کوئی حجت بھی باقی نہ رہے، حجت تمام ہو جائے۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، یعنی جو شریک لوگ ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ اس کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو پھر اے مسلمانوں تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ جیسا کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول، خود تم میں ہی سے ہی وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یعنی یہ آیت فاذکرونی اذکرکم، یہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک بہت بڑا میثاق اور معاہدہ ہے۔ اس کی شرح ایک حدیث قدسی سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ یعنی اس کی محفل تو بہت ہی بلند و بالا ہے، وہ ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، ملائکہ مقربین کی محفل ہے۔ تو
تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو جو شکر ہے وہ نعمتوں کی کنجی ہے، شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں، نعمتوں پر زوال آتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو 5ویں رکوع میں یہ آیت آئی تھی، آیت نمبر 46، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہ تھی بنی اسرائیل کے یہودیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے تھے، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ یہاں بھی ان لوگوں کا ذکر ہے اہل ایمان کا جو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو اللہ کی معیت سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو متفق علیہ ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے۔ باقی یہ کہ جہاں کہیں بھی ہم ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے لیکن وہ ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم تو انسان کی رگی جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا اولین کا تقاضا، یہاں پہ پہلی کیا چیز؟ ایمان والے اب مدد طلب کر رہے نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، اور پہلا حکم کیا آ رہا ہے کہ اب جانے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں، بس تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ زندہ کیسے ہیں؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو جنت میں داخلہ فوراً ہی مل جاتا ہے، انہیں قیامت تک کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ شہداء کو اسی وقت براہ راست جنت میں داخلہ دے دیا جاتا ہے، تو لہٰذا وہ زندہ ہیں۔ باقی جو لوگ ہوں گے انہیں قیامت کے دن ان کی روحیں واپس کی جائیں گی، پھر وہ جنت یا جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو اسی وقت جیسی ان کی موت واقع ہوتی ہے اسی وقت انہیں جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے، کہ اب دیکھ لو جس راہ میں تم نے قدم رکھ لیا ہے اب یہاں آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، شوہر بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے گی کیونکہ کوئی ایمان والا ہے کوئی کفر والا ہے، والدین سے جدا ہو جائیں گے، فساد ہوگا، تصادم ہوگا، جان اور مال سے نقصان ہوگا، خوف کی کیفیت سے بھی تمہاری آزمائش ہوگی، بھوک سے بھی ہوگی۔ تو چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی اور فاقے برداشت کیے وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب ان سب چیزوں کے ساتھ تمہاری آزمائش ہوگی، تو وبشر صابرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، یعنی ان ساری آزمائشوں میں جو صبر کے ساتھ رکے رہتے ہیں، اللہ کے آگے شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی عنایتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، بس جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے۔ تو صفا و مروہ کے طواف سے مراد وہ صحیح ہے جو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکروں کی صورت میں کی جاتی ہے، اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جان لو کہ اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی بینات میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، تو وہی لوگ ہیں جن پر لعنت کرتا ہے اللہ، اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، اور جو کچھ وہ چھپاتے تھے پہلے اب اس کو وہ واضح طور پر بیان کر دیں۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، میں اپنی نگاہ التفات سے ان کی طرف متوجہ ہوں گا۔ کیوں؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے، یعنی کفر پر قائم رہے، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی، اور اسی لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان پر سے نہ ہی عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی عذاب کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارے الہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بے شک إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله
ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں ہر جگہ آیات آفاقی، دونوں جہانوں کی نشانیاں رکھ دی، انسان کو بتا دیا کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، ان نشانیوں کو دیکھ کر تم مجھ کو پالو گے۔ تو ان سب میں غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ پھر محبوب الہی اللہ ہی ہو، پھر محبوب اللہ ہی ہو، شکر اسی کا ہی ہو، اطاعت بھی اسی کی ہو اور بندگی بھی اسی کی ہو۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی مطلوب اور مقصود بن جائے، وہی محبوب ہو۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ تو کائنات میں جتنی بھی نشانیاں انسان غور و فکر کرتا ہے تو اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اور کچھ چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں، اور وہ ان سے پھر ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو گویا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کوئی شے اگر اللہ سے بڑھ کر معبود ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے تم نے اسے معبود بنا لیا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ محبت صرف اور صرف اللہ سے ہے۔ اگر کسی اور چیز سے محبت ہے، محبت اللہ کی محبت پر وہ غالب ہے تو وہ شرک ہے۔ لیکن اگر ہر چیز سے بڑھ کر اللہ ہی کی محبت ہے تو پھر وہ صحیح دین ہے۔ ایمان والوں کے لیے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تو اس وقت آنکھ کھلے گی تو جس وقت آنکھ کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اِذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور اس وقت وہ لوگ جو دنیا میں پیروی کی کرتے تھے اپنے پیروکاروں سے اظہار برات کر دیں گے، اور جب وہ عذاب سے دوچار ہوں گے ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ یعنی ہر انسانی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، چاہے وہ ارباب اقتدار ہوں یا مذہبی مسندوں والے۔ آپ دیکھیں کہ ہم سیاستدانوں کے پیچھے بھی کتنی بحث کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو اپنا بنایا ہوتا ہے بڑا، جن کی رہنمائی میں، جن کی خاطر، جن کی فیور میں ہم فضول بحث کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب وہ ان کے قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے درمیان وہ سارے رابطے ختم ہو جائیں گے جو دنیا میں ہم ان کی ہر سچی جھوٹی بات پر سر تسلیم ہم کر لیتے ہیں، اور ہم انہیں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، انہیں رہنما یا اپنا پیشوا مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جن رشتوں کی وجہ سے ہم حرام اور حلال میں تمیز چھوڑ دیتے ہیں، جن کی دلجوئی کے لیے حرام کمائی کرتے ہیں، جن کی ناراضگی کے خوف سے ہم اللہ کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں، اس دن یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اور اخروی زندگی میں کچھ کام نہ آئے گا۔ وقال الذين تبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا،
اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کہ اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کریں جیسا آج ہی ہم سے بیزاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا۔ وہ کہیں گے کاش ہم نے سمجھا ہوتا، کاش ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا ہادی اور رہنما نہ مانا ہوتا۔ تو وہ سارے کاش اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں کھول کر بیان دیکھ کر دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بچ کر صرف اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھیں اور اسی سے مدد طلب کریں۔ وَوَهُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، لیکن اب وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، یعنی اب ان کو دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت اس سے فرمائے۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اور شیطان تو بس تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوئے ہوں، پھر بھی کیا وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی ہی کرتے رہیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً
اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص اس ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتی ہو۔ وہ بہرے ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، بس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے اہل ایمان، کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اور اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، بس جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو گیا اور جان نکل رہی ہے اور کوئی شے کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ جان بچانے کے لیے حرام کردہ چیز بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں لگا دی گئیں۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، اس کی طرف توجہ نہ ہو، وَلَا عَادٍ لا اثم علیہ، تو پھر جان بچانے کے لیے وہ کھا سکتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کھا لینے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال نہ رہے کہ شاید میں نے گناہ کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا ماضی میں اگر کسی نے یہ کام کر لیا ہے تو وہ بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں اس کی بہت حقیر قیمت، یعنی دنیا کے عوض دنیاوی فائدوں، یعنی اس کے عوض دنیاوی فائدوں کی صورت میں حقیر قیمت قبول کرتے ہیں، تو دراصل یہ لوگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں صرف اور صرف آگ، اور اللہ ان سے نہ ہی کلام کرے گا قیامت کے دن اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی اور اللہ کی مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا۔ فما اصبرهم علی النار، تو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر، یعنی ان کا کتنا حوصلہ ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه
إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. یہ آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، اس کی جڑ، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے اور اس کے مظاہر کیا ہیں. پھر ان مظاہر میں اہم ترین کون سے ہیں اور ثانوی حیثیت کیا ہے، وہ بتدریج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس البر ان یہی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، یعنی سمجھ گئے نیکی ہونے میں نفی بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نیکی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے. ظاہر ہے کہ ہر شے کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے، اس طرح باطن صحیح نیکی دراصل کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر. یعنی یہ نیکی کی جڑ اور بنیاد بیان کر دی گئی کہ تصحیح نیت ہو، نیت بالکل صحیح ہو، یعنی جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے اجر کا طالب ہو اور وہ یقین رکھے کہ یوم آخرت پر اس کو اس کا اجر ملنے والا ہے اور اس کے لیے اسوہ رسول ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. تو نیکی کے ظاہر کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی معیار سمجھیں گے، اور جو شے اور جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم نہ ہو. کوشش کیا ہو کہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی پیروی کی جائے. تو نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، یہ یقین کہ جو بھی میں کام کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا. وآت المال علی حبہ، اور پھر خرچ کرے مال کو اس کی محبت کے ساتھ، یعنی جس مال سے ہمیں محبت ہے اسے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کس پر خرچ کر رہے ہیں؟ قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں اور مانگنے والوں پر اور گردنوں کو چھڑانے میں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. تو حکمت دین ملاحظہ کیجئے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد آیا ہے. پہلے کیا ہے؟ مال کو خرچ کرنا رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافر پر اور گردنوں کے چھڑانے پر. اس کے بعد فرمایا کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ، تاکہ اہمیت واضح ہو جائے کہ تمہاری بہترین نیکی کیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لیں. تو سب سے پہلا عہد یوم الست کا ہے جو ہماری روحیں اللہ سے کر کے آئی ہیں. پھر شریعت کا عہد کہ ایمان لے آئے اللہ پر اور رسولوں پر اور کتابوں پر، اور وہ عہد جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں ان سارے عہد کو پورا کرنے والے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فکر و فاقہ میں، تکلیف میں اور جنگ کی حالت میں. یعنی باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں اترنا پڑے تو پھر اتر جاؤ اور خود بھی تکلیفیں اٹھاؤ. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے بھی کتنی تکلیفیں اٹھائیں اللہ کا کلمہ سربلند کرنے کے لیے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، راست بازی ہیں، نیکی کرنے والے ہیں. تو نیکی کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، اصل میں عمل اور کردار بتاتا ہے کون اپنے وعدے میں کتنا سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ سارے کام کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور حقیقت میں یہی لوگ متقی ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. پھر جس کو معاف کر دی جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی مقتول کے ورثہ اگر قاتل کو کچھ رعایت دے دیں اور کہ ہم اس کی جان بخشی کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ خون بہا لے لیں.
اور ویسے ہی معاف کر دیں بغیر خون بہال یہ بھی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اس کی پیروی کی جائے گی معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے گی خوبصورت طریقے سے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ رحمت کیسے ہے کہ اگر قتل کے بدلے قتل ہی کرتے چلے جائیں، سلسلہ جاری رہے، تو پھر کیا ہوگا کہ زمین میں ہر وقت قتل ہی ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشن دے دی، جان کے بدلے جان بھی ہے اور دیت بھی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد ظلم اور زیادتی کا وتیرہ اپنائیں گے، ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل مندوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کر دیا گیا والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا۔ تو یہ آیت کا نزول اس وقت ہے جب قانون وراثت ابھی مکمل طور پر نازل نہیں ہوا تھا۔ اس زمن میں یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں وراثت کی تقسیم اسی طرح ہوتی تھی جیسا کہ آج بھی ہندوؤں میں ہوتی ہے کہ مرنے والے کی ساری جائیداد کا مالک بڑا بیٹا بنا دیا جاتا تھا، مرنے والے کی بیوی، بیٹیاں، حتیٰ کہ دوسرے بچے بھی وراثت سے محروم کر دیے جاتے تھے۔ تو یہاں پہ وراثت کا پہلا حکم دیا گیا ہے کہ مرنے والا والدین اقرباء کے بارے میں وصیت کر دی جائے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ پھر جب سورۃ النساء میں پورا قانون وراثت آ گیا تو اب اس آیت کا حکم منسوخ ہے، البتہ اس کے ایک جز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی رکھا۔ وہ کیسے باقی رکھا؟ کہ مرنے والا اپنے 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، لیکن جن کو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ رب العزت نے حصے تقسیم کر دیے ان کو وراثت اسی طرح ملے گی۔ اور جو یہ جو 1/3 میں سے وراثت وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، اس میں ان کا حصہ نہیں ہوگا جس کا وراثت میں حصہ مقرر ہو چکا ہے، اس کے لیے وہ وصیت نہیں ہوگی۔ وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی، یعنی مرنے والا کسی یتیم کو، بیوہ کو، کسی یتیم خانے کو یا کسی دین ادارے کو اپنے وراثت میں سے کچھ دینا چاہے تو اسے حق حاصل ہے، لیکن صرف 1/3 مال کی، باقی جو اس سے اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں وہ اسی طرح انہیں دیا جائے گا۔ حقاً علی المتقین، اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ جو اس نے سنا تھا تو اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی وصیت تبدیل کرنے والے کا گناہ وصیت کرنے والے پر نہیں ہوگا بلکہ اس پر ہوگا جس نے وصیت کو تبدیل کیا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا، یعنی اگر کسی کو یہ اندیشہ ہے کہ دیانتداری کے ساتھ وصیت والے نے، مرنے والے نے وصیت نہیں کی، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ بے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق تلفی کو روک دے، فاصلہ بینہم، اور ان کے درمیان صلح کروا دے۔ فلا اثم علیہ، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے اوپر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، اس پر بھی تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ روزہ نہ رکھیں، ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانے کا۔ اور جو کوئی اپنی مرضی سے کوئی خیر چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو مفسرین کا قول ہے کہ یہ والی جو آیت ہے، آیت نمبر 183 اور 184، یہ اصل میں ایام 20 کے روزے تھے جن میں چوائس دی گئی تھی کہ چاہے رکھیں چاہے نہ رکھیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اسی لیے کہا کہ گنتی کے چند دن ہیں جو گزار لو، اور اگر نہ رکھ سکو تو فدیہ دے دو۔ تو ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ پہلے جو روزے چلے آ رہے تھے وہ 2 تھے یا کم تھے، جتنے بھی تعداد میں تھے ان کو رکھنا ضروری ہوتا تھا، اس لیے ان کا فدیہ تھا، شرط نہیں تھی۔ لیکن یہ جو آیت نمبر 85 ہے، مفسرین کے مطابق یہ خاص طور پر رمضان کے روزوں کے لیے ہے، جس میں پھر یہ چوائس نہیں تھی کہ اگر کوئی نہ رکھ سکے تو وہ فدیہ دے دے۔ اب ان گنتی کو بعد میں پورا کرنا لازمی ہے، اس کا فدیہ نہیں ہوگا۔ تو یہ خاص رمضان کے روزوں کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت ہے حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ بس تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو اور اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے، بس اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ پچھلی آیت میں ہم نے کیا سیکھا کہ اگر وہ کوئی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو وہ فدیہ دے دے۔ اب یہاں پہ گنتی رمضان کے روزوں کی پوری کرنا ضروری ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ آسانی کیا ہے کہ لوگ خواہ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید سفر کے اندر بھی روزے رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک سفر میں ان لوگوں پر کافی سرزنش کی جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہمراہ
جدال و قتال کے لیے نکلے، کچھ لوگوں نے سفر میں روزہ رکھ لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل پر جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے، اور جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا وہ خیمے لگانے میں مصروف رہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیسا من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں نیکی کا تصور ہی کچھ مختلف ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شدید بیماری کی حالت میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی رمضان کا روزہ میں نہیں چھوڑوں گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے تو وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر کوئی اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ ایک طرح کا کفران نعمت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت ہمیں دے رکھی ہے۔ کیوں فرمایا وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم تعداد پوری کر لو، یعنی مریض ہو یا سفر کے دوران جو روزے چھوٹ جائیں تو کچھ باقی دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لو۔ اور جو رعایت دی گئی تھی کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ تو وہ ایام 20 کے روزوں میں تھا، لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب اللہ نے کیا کہا کہ اپنی عدت پوری کرنی ہے۔ وہ نفلی روزے ہیں، وہ آپشنل ہیں، آپ رکھیں چاہے نہ رکھیں، اگر رکھیں گے تو وہ درجات میں بلندی کا باعث ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن رمضان کے روزوں کا فدیہ نہیں ہوگا، صرف اس کے لیے ہوگا جو اتنا علیل ہے اور اس کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ میری زندگی باقی ہوگی کہ میں بعد میں روزوں کی گنتی پوری کر لوں، یا شدید بڑھاپے کی کیفیت ہے تو اس صورت میں فدیہ ہوگا، ورنہ فدیہ نہیں ہوگا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی وہ نعمت عظمیٰ جو قرآن حکیم کی صورت میں تمہیں دے دی گئی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ تو یہ دنیا میں حقوق انسانی کا سب سے بڑا منشور ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی فصل نہیں ہے۔ اگر کوئی فصل ہے، کوئی دوری ہے تو وہ انسان کی اپنی خباثت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے جب بھی مجھے پکاریں تو اے نبی نے خبر دے دیں کہ میں ان کے قریب ہوں، یعنی اس تک پہنچنے کا کوئی واسطہ، کوئی پوپ، کوئی پادری، کوئی پنڈت، کوئی پروہت، کوئی پیر نہیں ہے۔ جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار پر جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں سے بھی وہ مجھے پکارے۔ تو اجیب اجابت کے مفہوم میں کسی کی پکار کا سننا، جواب دینا اور اسے قبول کرنا، یہ تینوں مفہوم شامل ہیں۔ فَاسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں، یعنی یہ یک طرفہ بات نہیں ہے بلکہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، بس تم میرا شکر کرو میں تمہاری قدردانی کروں گا، تم میری طرف چل کر آؤ تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، تم بالشت بھر آؤ گے تو میں ہاتھ بھر تمہاری طرف آؤں گا، اور اگر تم رخ موڑ لو گے تو میں بھی رخ موڑ لوں گا۔ یہ دو طرفہ ایگریمنٹ ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ رحمان اور رحیم ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا، اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر ہم خدا نخواستہ اللہ سے منہ موڑیں گے تو اللہ بھی ہم سے منہ موڑ لے گا، اللہ تعالیٰ کی نزل کرم سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہیں چاہیے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر آ جائیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا، یعنی اپنی بیویوں سے ملنا، وہ پوشاک ہے تمہارے لیے اور تم پوشاک ہو ان کے لیے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم ان کے ساتھ تعلق قائم کرو اور تلاش کرو اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد۔ تو احکام روزہ کے متعلق یہ بڑی طویل آیت ہے۔ یہود کے ہاں شریعت موصوی میں روزہ شام کو ہی شروع ہو جاتا تھا اور رات بھی روزے میں شامل ہوتی تھی، چنانچہ میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوتا تھا۔ ان کے ہاں سحری کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، جیسے ہی رات کو سوتے تھے روزہ شروع ہو جاتا تھا اور اگلے دن غروب آفتاب تک روزہ رہتا تھا۔ تو ہمارے ہاں یہ نرمی، اس شریعت میں یہ نرمی کر دی گئی کہ سحری بھی ہے اور رات کو روزے سے خارج کر دیا گیا۔ تو اب پہلے جب ان کے ہاں یہ شریعت یہ رواج تھا تو کچھ بعض مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے ہاں بھی روزے کے وہی احکامات ہیں جو یہود کے ہاں ہیں،
اور وہ کیا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ اگر ان سے کبھی جذبات میں بیویوں سے مقاربت کر لیتے تھے تو وہ دل میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے واضح طور پر بیان کر دیا کہ روزے کی راتوں میں تمہارا بیوی سے ملنا جائز ہے، رات کو روزے کے حکم سے نکال دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے، یعنی یہ پاؤ پھٹنے کے لیے استعارہ ہے۔ جب سفیدہ سحر نمایاں ہو جائے، صبح صادق ہوتی ہے، اس وقت کھانے پینے کی چھوٹ ہے۔ سحری کا وقت بیان کر دیا گیا، اور سحری اہل کتاب اور ہمارے روزے کے درمیان ایک فرق کرنے والی چیز ہے، ان کے ہاں سحری نہیں تھی، اس شریعت میں سحری کا اہتمام کیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، یا رات تک فقہاء کے نزدیک غروب آفتاب مراد ہے۔ ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو پھر مباشرت مت کرو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، بس ان کے قریب مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ جب تک اعتکاف نہیں ہے اس وقت روزوں کی راتوں میں میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا جائز ہے، لیکن جب آخری راتوں میں اعتکاف کر لیا جائے پھر میاں بیوی کے درمیان مباشرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کو کھول کر بیان کر دیا تاکہ تقوی حاصل کیا جا سکے۔ اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو، اور اس کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچانے کا، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ یعنی یہ تقویٰ کے معیار اور کسوٹی ہے۔ جو شخص عقل حلال پر قانع ہو گیا اور حرام خوری سے بچ گیا وہ متقی ہے، ورنہ نمازوں اور روزوں کے انبار کے ساتھ ساتھ جو شخص حرام خوری کی روش اختیار کیے ہو وہ متقی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تمام احکامات کھول کر بیان کر دیے ہیں کہ روزہ بھی اگر رکھنا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی رکھنا ہے، اس میں اپنی رائے شامل نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کلام کو ہمارے سینوں پہ اتار دے اور ہمیں شرح صدر عطا فرمائے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔